اونچی آواز میں کہو سبحان اللہ. نقشبندیاں دے مجمع میں نو ذکر کرانے میں اتنی دقت ہونی نہیں چاہیے. پھر بولو مچل کے بولو. توجہ میری جان. اب آقا علیہ السلام سے لینے کے لیے چلے تو شاہ ہوتے ہیں اس لیے کہ اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں, اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں, ان کے دربار پر کھڑا ہوں میں, اپنے قد سے بہت بڑا ہوں میں, ان کے دربار پر کھڑا ہوں میں. حسین ہے جب ہے تو کیا ہے, فرمایا شاہ بھی ہے بادشاہ بھی ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بہت عظمتیں نہیں پا سکا تو پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں تیرے حسین سے خیرات ملے گی یا نہیں. جو مجھ جیسا کمزور ہے وہ بھی دامن پھیلائے, حسین شاہ بھی ہے. اور جس کو اللہ نے بہت عزتیں دے رکھی ہیں وہ اس خیال میں نہ رہے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں. نہیں, آؤ حسین پاک بادشاہ بھی ہے. مہربانی ہے تھوڑی, مہربانی ہے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. یہاں علماء کی فضلاء کی تقویدار لوگوں کی کمی نہیں ہے, لیکن جس کے پیچھے تساں بڑا ڈھونڈے ہیں تو میرا بھی کلے جائے کہ بھائی میں بوتن ہوں نہ سناوا چیزیں جاب دینا گل کرا. اچھی بول سبحان اللہ. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. اب میں اپنے پیر خواجہ غریب نواز کہ اس پاکیزہ مصرے پر اللہ کا قرآن لے کے آنا چاہ رہا ہوں. میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. میں نے آج عشاء کے بعد گجر خان کے علاقے میں رات کو محفل کرنی ہے, اگر زندہ رہا اور اتو ذرا کھلڑ دی واللہ پڑھ دی ہونی ہے تو میں نے عمران خان دے اس دور کم سے کم گلا بچا کر کھانے چاہیے. وہ پٹھواریوں نے شیر سنا سا وہ آٹا بن جا سی, لیکن گارنٹی تو سب میں دے دے خواجہ صاحب سمیت کہ تو راتی تک زندہ رہ سے, میں گلا بچا لینا. انشاءاللہ خدای ملانا مثال سلام ایتھے بھی بدنیتی کریے تے پلے ککھ نہ پوے تے ادھر بھی نہ پہنچ پائیے, رستے میں کدھر کھے ہو جائیے تے پھر جو چل گئی سانسیں ہیں وہ ذرا لگا لا ذکر حسین ہے. بل احیاء ولٰکن لا تشعرون. جو پروردگار کے راستے میں قتل کر دیے جائیں, اے ایمان والو تم نے مردہ نہ کہنا, بات ایمان والوں سے ہو رہی ہے. تم نہ کہنا, تم نہ کہنا. اب توجہ کرنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بندہ حرمین میں کھڑا ہو, حرمین میں کھڑا ہو, اور چونکہ مجھے کہیں جانے کا زندگی میں شوق ہی نہیں ہوا, مجھے بارڈر کراس کرنے کے لیے زحمت ہی نہیں کرنی پڑی کہ وہاں جاؤں گا تو روٹی زیادہ آ جائے گی, وہاں جاؤں گا تو خوشحالی زیادہ آ جائے گی. نہیں میری جان, حال خوش پیسوں سے نہیں ہوتا, حال خوش اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. حالی چاول ہی نہ کھا کے جاؤ نا, اپنے شیخ کو پوچھو بھئی کال کے بھی حال کہہ رہے کال ہو گئے جا توڑی گلا سن لن پہ جو توڑے کان سن رہے تے حال ہو گئے کہ میرا ارادہ کہہ دے, میری نیت کہہ دے, میرے دل دی کیفیت کہہ دے.
میری دھڑکن کے چاندی. اور اگر کال ہو پاک حال ہو نجس تو کہنے والا ہوتا ہے منافق. کال اور حال دونوں پاک ہو جائیں تو کہنے والے پہ کرم ہو جاتا. بولو نا بولو. لنگر تو میں آدم علیہ السلام کی اولادوں کو تو میں کھائے جا رہا ہوں. میرا نسب بھی لنگر پہ پلا, میں خود بھی لنگر پہ پلا, میری نسل بھی لنگر پہ پلی. لنگر اور اجرت میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. لنگر وہ ہے جو آپ کو بغیر فرمائش کے ملے, اور اگر اس میں آپ فرمائش ڈال دیں گے تو لنگر نہیں دے گا. خواہش میں بڑی دور دیا جملے سمجھا دیتا. لنگر میں فرمائش نہیں ہوتی, جو نصیب ہو گیا بسم اللہ. سبحان اللہ. ہاں جی بولو بولو بسم اللہ کرو. میرا مالک اہل ایمان سے مخاطب فرمایا تم نہ کہنا. اب میں کھڑا ہوا رمین میں, وہاں ایک بندے کو میں نے دیکھا شلوار قمیض میں اس کے قریب ہوا, میں نے اسے کہا آپ کہاں سے؟ اس نے کہا پاکستان سے. میں نے کہا پاکستان میں کہاں کیوں؟ اس نے کہا پنجاب سے. میں نے کہا پنجاب میں کہاں کیوں؟ اس نے کہا پنڈی سے. اب یہ جو میرا اور اس کا مکالمہ ہو رہا ہے یہ مجھے اس کے قریب لے جا رہا ہے یا نہیں؟ اردو میں بات شروع ہوئی تھی, پٹواری میں آ کے بات ختم ہو گئی, دونوں ایک ہو گئے, چائے اکٹھی پی رہے ہیں, حرم شریف میں ملاقات کا وقت رکھ لیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ بولیاں بھی ایک دوسرے کی پہچان ہوتی ہیں. بولیاں بھی ایک دوسرے کا تعارف ہوتی ہیں. شناختی کارڈ نہ بھی ہو تو بولی سے کام چل جاتا ہے, اگر دور اچھا ہو تو. چونکہ دور اچھا جب تک تھا شناختی کارڈ کی ضرورت نہیں تھی, جب دور خوار ہوا تو شناختی کارڈ کی ضرورت بھی آ گئی. توجہ میرا سونا. یہاں کچھ جیسے نکاح فارم کے بغیر الہی پیدا ہونے والے بھی درجنوں بیٹھے ہیں. نکاح فارم نہیں پابندی میں چکرے بھی کافی بیٹھے ہیں, لیکن وقت نکالے. جب ہمارے نوجوانوں میں اتنی بے حیائی نہیں آئی تھی کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ نال کون ہے تو وہ جناب والا گرل فرینڈ تو آخر جی باجی ہے. شادی کارڈ بنا دی اور کیوں بھائی, نکاح فارم نکل دی اور کیوں بھائی. ایوب خان نے بڑی سوچی سی بھئی اے کام بھی شروع کریے. شکر کیا بھئی ایتے پارک پہ پھردہ پہ لوگوں دی کڑی لے کے دنال کے اندر باجی ہے, لہذا انہوں نے شناختی کارڈ بھی بناؤ, نکاح فارم بھی لکھو تاکہ پتہ چلے کہ باجی ہے کہ کچھ اور ہے. جی جناب, اس ہفتے تھوڑا سا سوچو, وسیم بدل گئے باقی کچھ نہیں بدلیا. دن بھی وہی ہے, رات بھی وہی ہے, سورج بھی وہی ہے, ستارے بھی وہی ہیں, کملی والا بھی وہی ہے, رب بھی وہی ہے, قرآن بھی وہی ہے, یقین بھی وہی ہے, کلمہ بھی وہی ہے, اس کا معنی بھی وہی ہے, مفہوم بھی وہی ہے. سمجھنے کی بات ہے کہ مہر علی کیسے سمجھتا ہے اور مجھ جیسا مطلب پرستنٹو کیسے سمجھتا ہے, یہ سمجھنے کی بات. توجہ میری جان. میرا رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا, ایمان والو تم نہ کہنا, چونکہ شہیدوں کو مرا ہوا کہنا یہ کافروں کی بولی ہے, اور کافروں کی بولی اللہ تم ایمان والوں سے برداشت نہیں کرتا. ذرا اگے بڑھ کے کل سن جا, جیڑا رب کافروں کی بولی مومنہ کو گوارا نہ کرے وہ کافروں کی سنگت مومنوں کی طرف سے کیسے برداشت کر پائے گا. مجھے گلوبل ورلڈ سے کچھ نہیں لینا, مجھے اپنی بات کرنی ہے. مجھے انٹرنیشنل ٹریڈ سے کچھ نہیں لینا, مجھے اپنی بات کرنی ہے. آپ کی کیا مجبوری ہے یہ آپ جانے گا. اسا اتنا کام سنبھالے نہ کر سکنے, تو چھال ہی نہ مارو, میرا کام تھوڑے کو ہونا نہیں. ککڑی کہہ دی ہوتا دینا موت پہنی ہے. شوق ہی نہ کماؤ, ہر بندے نو اپنا آپ تو پتا ہونا چاہیے. توجہ میری جان. میرا رب منع کرتا ہے ایمان والوں کو لا تقولوا, تم نہ کہنا. سید اسد اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی شہید کے روزے کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے, خواجہ شبیر احمد کی صدارت میں بیٹھے ہوئے ایمان والوں تم نہ کہنا, تمہاری بولی بھی کافروں سے جدا ہے, چال بھی کافروں سے جدا ہے, زندگی بھی کافروں سے جدا ہے, تمہارا جینا بھی کافروں سے الگ ہے, تمہارا جانا بھی کافروں سے الگ ہے.
یا اللہ انہیں کیا کہیں؟ فرمایا مرا ہوا نہیں کہنا. کیوں؟ فرمایا اللہ یا وہ زندہ ہے. اب آؤ ذرا وقت بھی بچاؤ اور جلدی آپ تک اپنا معافی زمین پہنچا دوں. تین چیزیں فلاسفہ کے ہاں زندگی کی علامت ہوتی ہے. کتنی؟ میں نے فلاسفہ کی بات اس لیے چھیڑی ہے کہ اے او ٹبر ہر شے وچ بڑھ جانا ہے. یہ مطمئن نہیں ہوتے. فلاسفہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ جہاں تین چیزیں پائی جاتے ہیں چاہے وہاں حیات زندگی ثابت ہو جاتی ہے. جناب کیڑیاں فرمایا حس احساس ہو، خبر ہو، معلوم ہو، دو حرکت ہو، عمل ہو، تین. اب آخر چشم تصور بند کر کے دیکھ میرے پاک امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہ شہادت ہو چکی. سارا وجود اللہ کا جلوہ فرما ہے. تنہا سر انور نو کے نیزہ پہ رکھا ہوا ہے. یہ احساس ہو کہ ماحول کی ڈیمانڈ کیا ہے. خبر ہو کہ میں اس وقت کس پوزیشن میں ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے، اور جو کرنا ہے وہ کرنے کی صلاحیت بھی ہو. سارا وجود پاک الگ جلوہ فرما ہے. صرف سر انور ہو، مطہر ہو، طاہر ہو، متبرک نو کے نیزہ پہ ہے. اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احساس رکھتے ہیں کہ میری شہادت کے بعد اب تب سے کیا ہو رہے ہیں. گیا جان چھوٹ گئی، گیا جان چھوٹ گئی، گیا جان چھوٹ گئی. ہن رج شرابہ پیاں گے، ڈکن والا کوئی نہیں. رب سراستہ کران گے، روکن والا کوئی نہیں. رج کمینگی کران گے، دیوار بننے والا کوئی نہیں. میرے نبی کے پاک بیٹے نے جب محسوس کیا کہ میرے جانے کے بعد یہ تبصرے ہو رہے تو آپ نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنایا. میں زندگی کی بات کر رہا ہوں بھائی. آپ کے سینے میں دل ہی نہ ہو، دل میں دھڑکن ہی نہ ہو. بولو تو یہاں تو سینہ مبارک ادھر ہے، دل مبارک ادھر ہے. یہاں تو صرف سر انور ہے. آپ ذرا دھیرے سے پوچھو پروردگار جل جلالہ سے، سونے رب اللہ تیرا بنائی سٹیں گے وہ تے اے وے کم از کم کلے جا تڑکے ساہ چلن تو تاں بول سی جتے تے کلے جا الگ تے تڑکنا الگ نہیں تے سر مبارک الگ. پھر کیوں بول دے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں میں نے قرآن میں کہا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لائے میری رضا کے لیے میں اس کو اس کے بدلے میں 10 دیتا ہوں. جو ایک نیکی رب کو پیش کرے رب اس کے بدلے میں 10 دیتا ہے. تو جو ایک جان رب کو پیش کرے حسینی جذبوں کے ساتھ، خود حسین ہوتے ہوئے اور اگر ایک جملہ آگے پڑھ کے کہہ دوں چونکہ یہ شہادت انڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو جو حسین کہلا کر محمدی جذبوں کے ساتھ مجھے جان پیش کرے تو پھر ایک جان کے بدلے اسے 10 کیوں نہیں عطا فرماؤں گا. اور ایک زندگی میں اتنا زور ہے کہ وہ بولتی ہے جہاں 10 اکٹھی ہو جائے. پھر کیوں خاموش رہے گی؟ عقل تو نہیں مانتی. وہ سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے قبلہ عالم تاجدار گولڑا تک حضرت خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ تعالیٰ تک ہر ذمہ دار ہستی نے نہیں بتایا نا کہ ایمان کھوپڑی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. جب تسلیم کی بات آئے، رضا کی بات آئے، ماننے کی بات آئے تو کھوپڑی کے چکروں میں نہ پڑنا. جو دل کہے اسے مان لینا. اور دل کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہہ رہا ہے، اور آئندہ بھی جس دل میں ایمان کا نور ہوگا وہ یہی بات مانتا رہے گا کہ حسین زندہ تھے، حسین زندہ ہے. یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، اللہ اکبر. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. اب ایک اور بات میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہ رہا ہوں. خاموشی، سکوت
علامات موت میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی لوگ کومے میں چلے جاتے ہیں یا بیماری میں ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ سانسیں بھی رک جاتی ہیں، آواز بھی رک جاتی ہے، موت کا اعلان ہو جاتا ہے، پیغام بھیجے جاتے ہیں، 2 4 5 6 گھنٹوں کے بعد پھر کہتے نہیں ساتھ ٹوڑ گئی اے ہویا کہ نہیں؟ ملنا تو 4.5 باری ہوا ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، یہ خاموش کیوں ہے؟ اور میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو سارے اندر بول کیوں رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ چلتا پھرتا یزیدی مر چکا ہے، قتل ہونے کے باوجود، شہادت پانے کے باوجود، تھڑ مبارک ایک طرف ہو، سر انور ایک طرف ہو، لیکن میرے پاک نبی کا شہزادہ زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ اے میرے پاک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، یہ بتائیے آپ اللہ اکبر کہہ دیتے بات بن جاتی، الحمدللہ کہہ دیتے بات بن جاتی، السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ دیتے بات بن جاتی، لبیک یا رسول اللہ کہتے بات بن جاتی۔ آپ نے قرآن کیوں سنایا؟ فرمایا لبیک یا رسول اللہ ایک جزوی بات ہے، الحمدللہ کہنا ایک جزوی بات ہے، اللہ اکبر کہنا ایک جزوی بات ہے، یا نبی کہنا ایک جزوی بات ہے۔ میں نے قرآن پڑھ کے انہیں بتایا ہے جس نظام کو تم مٹانا چاہتے ہو وہ نظام آج بھی زندہ ہے۔ اچھا آگے میرے پیر نے کیا کہا؟ چونکہ کچھ ہوتے ہیں مریدوں کے پیر، کچھ ہوتے ہیں جگت پیر۔ میں جگت پیر کی بات کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہاں کچھ مریدوں کے پیر ہوتے ہیں، کچھ جگ کے پیر ہوتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں حضرت سیدنا عمر شاہ عبد الصمد مریدوں کے پیر نہیں، سلسلے کے پیر نہیں، جگت پیر ہیں۔ ہمارے آقا مولا سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بانی خالی سلسلے کے پیر نہیں، مریدوں کے پیر نہیں، جگت پیر ہیں۔ پیران پیر دستگیر روشن ضمیر ہم سب کے آقا مولا سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ خالی سلسلے کے پیر نہیں، مریدوں کے پیر نہیں، جگت پیر ہیں۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ میں جگت پیر کی بات کر رہا ہوں۔ اب جگت پیر اگلے مصرے میں کیا کہہ رہا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، تین است حسین، تین پناہ است حسین۔ فرمایا حسین پاک دین ہیں، اور خالی دین ہی نہیں، دین کی پناہ گاہ ہے۔ حسین پاک دین ہیں۔ توجہ چاہوں گا، میرے پاس 15 سے 20 منٹ رہ گئے جن میں میں نے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ حسین پاک دین ہیں، دین ہی نہیں، دین کی پناہ گاہ بھی ہے۔ اب دین کیا ہے؟ دین ہے رب کا قرآن۔ کیا ہے؟ بولو۔ اسی سے جو معاملات اخذ ہوں اسی کو شریعت کہتے ہیں، اسی پہ عمل کرنے والے نبی کے ہر عمل کو سنت کہتے ہیں، اسی کی وضاحت جو معلم کتاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کو حدیث کہتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کی اصل کیا ہے؟ قرآن۔ اب ذرا دھیان سے میری بات سننا، پھر یس نو کوئی نہ کوئی جواب ضرور دینا، میں بات آگے بڑھاؤں گا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا، کوئی صفحہ پہ کھڑے ہو کر اپنی حیات ظاہری کے 40 سال مکمل ہونے کے فوراً بعد فوراً جن ہستیوں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا، مردوں میں سید صدیق اکبر، بچوں میں مولا علی مشکل کشا، اور خواتین میں مومنوں کی بڑی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ۔ اب یہ جو حضرات نے ابھی کلمہ پڑھا ہے یہ صحابی کہلائے یا نہیں؟ بولو۔ اچھا صحابی دیندار ہوگا یا نہیں؟ تو ابھی تو چند آیتیں آئی ہیں، قرآن دین ہے، اور وہ تو 23 سال میں مکمل ہوگا۔ ان سب کو دیندار ہونے کی سند تو اس وقت ملنی چاہیے تھی جب یہ دھیرے 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 چلتے 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 قرآن سنتے سمجھتے میدان عرفات میں پہنچے تھے، اور سرکار علیہ السلام کے حیات ظاہری کا آخری حج تھا، اور میرے آقا علیہ السلام کے راؤنڈ اباؤٹ یوں گول دائرے میں بیچ میں حضور کی اونٹنی ہے قصبہ،
اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ سود کی پیسے پہ، رشوت کے پیسے پہ، حرام کے پیسے پہ خریدی کی گاڑی کے نام کا پیچھے نام لیتے تھے قصبہ. کتھے تیری گڈی تے کتھے قصبہ. جی ہاں، کتھے تیری گڈی تے کتھے قصبہ. اتنا جلدی نہ، اتنا فاسٹ نہ دوڑ. پہلے 5 نمازیاں پورے کر، پھر اس اسکوٹری تک کدھر پہنچن دا سوچی. توجہ کر میری جان. اب حضور راؤنڈ اباؤٹ آپ کے 1 لاکھ سے لے کے 40,000 تک کے صحابہ باختلاف روایات. یہاں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آخری نازل ہوتی ہے. آج انہیں دیندار ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا نا رب کو، لیکن یہ جس شخص نے، جس ہستی نے، جن ہستیوں نے پہلے ہی دن سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، صحابی ہو گئے یا نہیں؟ وہ صحابی اور دیندار نہ ہو، مان لو گے تو جب دیندار ہو گیا ہے اور قرآن ابھی سارے کا سارا آنا باقی ہے، ابھی تو چند آیتیں آئی ہیں، تو یہ دیندار کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ اس بنیاد پہ ہوا ہے کہ ان کے سامنے قرآن تو نہیں، قرآن والا ضرور ہے، اور یہ فالو کر رہے ہیں قرآن والے کو، یہ پیچھے چل رہے قرآن والے کے. اس کا معنی یہ ہوا کہ میری وہ ماں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، ترجمہ بھی نہیں آتا، میرا وہ دادا جسے قرآن کا تلفظ ٹھیک اس کا نہیں، ترجمہ نہیں جانتا، نماز کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں، لیکن وہ شعوری طور پر اللہ کے کرم سے جیتے جی اپنے پاک نبی کا پیچھا کر رہا ہے. وہ بد نگاہی نہیں کرتا اس لیے کہ رسول اللہ نے نہیں کی اور اجازت نہیں دی. وہ جھوٹ نہیں بولتا کہ نبی پاک نے منع کیا ہے. وہ حلال کھاتا ہے کہ رسول اللہ نے پسند کیا ہے. وہ اپنوں کا خیال رکھتا ہے کہ کملی والے نے چاہا ہے. وہ غیروں سے بھی پیار کرتا ہے کہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. وہ حیا کرتا ہے کہ کملی والے کا حکم ہے. وہ سچ بولتا ہے کہ اللہ ظلم کا حکم ہے. اگر وہ یوں اپنے پاک نبی اور پاک پروردگار کی رضا میں جی رہا ہے تو پھر ڈگری نہ ڈھونڈتے رہنا، یہ پہنچا ہوا ہے، بڑا خوش نصیب ہے. تو جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزاری، ابھی قرآن نہیں آیا لیکن وہ دیندار ہیں، دیندار ہیں. اب دین است حسین، دی پناہ است حسین. حسین پاک بھی دین ہے. کیا مانے؟ میرا نبی ٹھہرا دین. حضرت اقبال لاہوری کہتے ہیں کہ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤں، دی ہماؤں، دی ہماؤں، اگر پاؤں نہ رسیدی تمام بھولا بھی. کافروں میں کافر ہوتے ہیں، مشرکوں میں مشرک ہوتے ہیں، ہندوؤں میں ہندو ہوتے ہیں، مسلمانوں میں منافق گھسے ہوتے ہیں. تو کام تو اچھے کرتے ہیں لیکن ہوتے منافق ہی ہیں. بھئی اچھے کام کرتے ہیں تو پھر ان کو منافق کیوں کہا گیا؟ فرمایا کہ نماز تک پہنچے لیکن نماز دینے والے نبی تک نہیں پہنچ پائے. یہ جب تشاور بیٹھتے ہیں اور جب ان کی زبان پہ الفاظ آتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہیں گرامر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، عقیدہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، آکھا کہ نہ آکھا، اور پھر یوں کہہ کر کے چلے جاتے ہیں اور جی انجی بنی ہے تو بدلتے سکتے نہیں، آنکھ چھوڑ دیا. نہیں مجبور ہو کے یا نبی جڑا کے لکھ نمازہ پڑھتے نو ایمان نہیں ملتا تے جڑا یا نبی جان بوجھ کے آکھے کہ جان تو زیادہ دے. وہ پاویں حلواندہ ہوئے تاوی با کمال ہے، کیونکہ وہ باخبر ہے، وہ صاحب شعور ہے، وہ صاحب نور ہے اور تصوف کا پہلا رائٹر ہے. امام اجل سیدنا خواجہ طالب مکی رحمت اللہ تعالیٰ نے قوت القلوب شریف میں خوبصورت بات کہی ہے. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی امت میں تھے، ہیں، قیامت تک رہیں گے. مرد اور عورت کی تخصیص نہیں، تھے، ہیں، قیامت تک رہیں گے. کہ نہ اسکول جائیں گے، نہ مدرسے جائیں گے، نہ ان کا کوئی استاد ہوگا، نہ لکھا ہوا پڑھ سکیں گے، نہ پڑھا ہوا لکھ سکیں گے، لیکن ہوں گے باخبر، ہوں گے صاحبان نور، ہوں گے صاحبان شعور. وقت اجازت نہیں تھا لیکن میں دل چاہ رہا کہ میں یہ بات کہہ دوں، اس لیے کہ مجھے کم از کم 4 میں سے تو مکمل کرنے ہیں نا جی، لیکن میرا دل چاہتا کہ میں بات کہہ دوں، میرے بچوں کو کام آئے گی.
ہم بچپن میں سنتے تھے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے پڑھیا لکھا جاہل ہے. بات تو اس سمجھ نہیں آتی تھی کہ پڑھیا لکھا بھی ہے پھر جاہل کیا ہو. اب پڑھے لکھے اور جاہل میں فرق میں بتا دیتا ہوں. ڈومیلی موڑ پہ آج کے عرس کا اشتہار لگا, قدروٹ شریف امام علی مقام کا عرس, زیر صدر حضرت خواجہ صاحب فلاں فلاں ثنا خان فلاں خطیب. آنے والے نے پڑھ لیا, وہ جا رہا ہے لاہور, ہے ہی لاہور کا, لکھا ہوا اس میں سب سے سب پڑھ لیا. اس کو پتا ہے کہ قدروٹ کدھر ہے, اس کو پتا ہے کہ عزالدین کوکب کون ہے, اس کو پتا ہے کہ پیر طریقت خواجہ شبیر احمد صاحب کون ہے. نہیں نہ پتا. جب اس کو نہیں پتا تو لکھا تو پڑھے, لیکن بلے تو کچھ نہیں پڑھی. اے بے پڑھیا لکھا جائے نہیں تو شاید سمجھے. اچھا ہون پڑھیا لکھا نہیں, وہ اتھے کھلو جناب وہ جلیبیاں دے چوکے ڈومیلی موڑ تھے, اتھے اشتہار لگا, بینر لگا, وہ کسی بچے نے کہتا پڑھ کے دس کے لکھا ہے. وہ کہتا جی قدروٹ عرس امام پاک دا زیر صدر حضرت صاحب تقریر کرے گا پنڈی والا مولوی کو. وہ کہتا ہے مہربانی کر پترا موٹر سائیکل تک کے رکھی, میں تیرے نال جا سا. اس کا معنی یہ ہوا کہ قدروٹ شریف کا بھی پتا ہے اسے, حضرت خواجہ کو بھی وہ جانتا ہے, اور مجھ مسکین کی اس گزارش سے بھی وہ آگاہ ہے. جو باخبر تھا وہ پہنچ گیا, وہ بے خبر تھا وہ اشتہار پڑھتا ہی ہے. ایک والا اور بھی عرض کرنا چاہنا تو رکامہ سیکھ دیں. بیٹی میری پی ایچ ڈی کر لے تفسیر قرآن میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے, وہ بڑی لائق فائق, وہیں اس کو احساس کے طور پر یونیورسٹی میں تدریس کی پڑھانے کی سیٹ مل جائے. قرآن کی تفسیر کی استاد ہے, قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ جانتی ہے, آیات کا شان نزول جانتی ہے, سورتوں کا شان نزول جانتی ہے, عربی اور انگلش میں ٹرانسلیشن قرآن کے الفاظ کی کر سکتی ہے. اپنے بچوں کو اپنے شاگردوں کو پاس فیل کرنے کا اختیار ہے اس کے پاس, لیکن اس کا لباس, اس کا حلیہ کملی والے آقا کی ازواج اور بنات پاک سے مطابقت نہیں رکھتا. یہ پڑھی لکھی ضرور ہے لیکن اس کا رویہ جاہلانہ ہے. اس میری بیٹی کے مقابلے میں میری اماں, اس کی دادی 80 برس کی عمر, رات کا گھپا اندھیرا, وہ مانیاں لمیاں لاتا, اپنا کر رات 2:30 بجے ہر پاسے سناتا, مائی نو لگ رہی ہے پیاس تے کڑا پہ بار ویڑے وچ اٹھ کے پینا چاہتی ہے پانی. اے جدو پیاس ہے تو چڑھاوے, اے جدو تکیے تو سر چکے, دیکھ دیے جتیاں ہیں مل گئیاں تو پا لئیاں, نہیں ملیاں تو ننگے پیر ضرور جائے گی. لیکن 2:30 بجے کوپنے وچ اپنے گھر دے ویڑے وچ کہ تالا لگا دروازہ بند ہے, حویلی دی دیواراں اونچیاں, انہیں چادر رکھیوں بغیر باہر نہیں جانا. اور 10 عمل کس کا نبی کی ازواج اور بنات کے ساتھ میچ کرتا ہے. پھر میں ڈگری کو دیکھوں کہ خبر کو دیکھوں, میں سندوں کے پیچھے بھاگوں یا اس کے شعور کو دیکھوں. دین است حسین, اب دین اگر رسول اللہ ہے اور یقیناً ہے تو میرے پاک نبی نے یہی تو فرمایا حسین و منی انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, حضور حسین آپ سے ہیں. یہ تو بات سمجھ آگئی. آپ کی شہزادی کے شہزادے, آپ ان کی اثر ہو, یہ آپ کی فرائیں, لیکن آپ حسین سے کیا مانے؟ فرمایا اذان میں میرا نام لو گے یا نہیں, کل میں میرا نام لو گے یا نہیں, قرآن میں میری بات کرو گے یا نہیں, جب منبر پہ بیٹھو گے تو مجھے یاد کرو گے یا نہیں, قدم قدم پہ میری غلامی شریعت اور سنت کی شکل میں اختیار کرو گے یا نہیں. تو یہ سارا لنگ اگر بچا ہوا ہے تو خون حسین کے صدقے بچا ہوا ہے. یہاں کوئی ایک دو بیٹھے ہوں گے جو ان لفظوں میں مجھے دعا دیں گے, خوش رہنا تیرے ماں پہ ہو. نہیں نہیں, کوئی تو ایسا بیٹھا ہوگا, دو بنے, میرے لیے دو بھی کافی ہے. اور وہ جب میری بات سنیں گے تو کہیں گے وہ خوش رہنا تیرے ماں پہ ہو. اس کا مقصد ہے کہ میرا یہ عمل, میرا یہ کردار میرے ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سبب بنا. پھر میرے پاک حسین کا کردار میرے پاک نبی کے نام کے تسلسل کا سبب بنا. کہ آذانیں ہوتی رہیں, کلمہ پڑھا جاتا رہے, مسجدیں آباد رہیں, ممبر بھی آباد رہیں, مصلی بھی آباد رہیں, مجالس بھی ہوتی رہے, تبلیغ دین بھی ہوتی رہے, شریعت کی بات بھی چلتی رہے, حیا کا درس بھی ملتا رہے, وفا کا درس بھی ملتا رہے, پیار کا درس بھی ملتا رہے,
مشیت الہی کا نور بھی بڑھتا رہے. یہ سارے چشمے جس ایک سمندر سے جاری ہو رہے اس سمندر کا نام حسین پاک ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا لیکن بیعت نہیں کی یزید جیسے فاسق فاجر لعین جہنمی کی. سر دے دیا، سر دیا کیا لینے آئے ہم سخی. سبحان اللہ. اچھا شاید آپ کو میری بات 3 دن بعد سمجھ آئے، لیکن جب سمجھ آئے گی آپ مزہ ضرور لوگے. سخی جب صحابت پہ آئے تو یہ نہیں دیکھتا کہ کمینہ ہے یا وفادار. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ذرا توجہ کریں آپ. سخی جب اپنی صحابت پہ آئے نا تو یہ نہیں دیکھتا کہ جسے دے رہا ہوں یہ کمینہ ہے وفادار ہے یا اپنا یہ بیگانہ ہے، شور ہے یا اصیل ہے، شکریہ ادا کرے گا یا نمک حرامی کرے گا. نہیں، وہ کہتا میں صحابت کر رہی ہوں. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ سخی ہوتا ہے رب کی صحابت کا علمبردار. ہم جو صوفی در لباس صوف باش اور از صفت ہائے خدا موصوف باش. اور جب رب دیتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جس نقطے نوری کھلا رہے ہیں یہ یزید دامی ہے یا میرے پاک نبی دے حسین دا. سخی جب اپنی صحابت پہ آئے نا تو وہ نہیں دیکھتا کہ شود ہے کہ خاندانی ہے، اپنے یا بیگانہ ہے، نمک حلال ہے یا نمک حرام ہے، کمینہ ہے یا اصیل. وہ دے دیتا ہے. سارے کیوں دیا؟ میں لینے آیا ہے.